السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلى الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے بیان میں ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا؟ کافروں اور منافقوں کی مشابہت سے کو منع کیا گیا، اس کے بارے میں بات ہوئی، یعنی کفار کو دوست نہیں بنانا، ان جیسا ہونا نہیں ہے، ان کی چیزیں نہیں اپنانی، اس کے اوپر بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بے انتہا وسیع ہے، اس کے اوپر بات ہوئی۔ پھر بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند صفات اور اخلاق کے بارے میں۔ اس کے بعد مشورے کی فضیلت کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اس کے اوپر واضح طور پہ بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلی آیتوں کا ترجمہ شروع کریں گے۔ آیت نمبر 162، اس کا ترجمہ: بھلا جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کا تابع ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اتنی واضح اور صاف سی آیت، صاف سا ترجمہ۔ کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کون سے؟ جو ایک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لے کر کے آئے ہو اور جو ایک اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آئے ہو، کیا یہ دو لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ عام دنیا میں دیکھیں، آپ عام دنیا میں دیکھیں، عام دنیا میں دیکھیں، کیا گناہ گار، بد کردار، سگریٹ پینے والا، شرابی، کوئی اس طرح کا بندہ عام صاف ستھرے انسان کے برابر ہو سکتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ خود اس کا کو دیکھا جا سکتا ہے، کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے۔ بہت اچھا پڑھنے والا بچہ بالکل نالائق نکمے بچے کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ محنت کرنے والا صبح سے لے کر کے شام تک پڑے سوئے رہنے کے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے والی باتیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بندہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا رہ گیا، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو پوری زندگی ناراضگی کے کاموں میں لگا رہ گیا؟ آپ کی کوئی اولاد ہوتی، صبح سے لے کر شام تک وہ آپ کی فرما برداری کر رہی ہوتی، تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتی تھی جو صبح سے شام تک نافرمان ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات بجاتا رہا، وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے دوسرے کے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہشمند ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا۔
اتنا سادہ سا طریقہ ہے کہ وہ واقعی مومن جو بندہ ہوتا ہے بالکل مرنے لگتا ہے اس کو خوشخبری مل جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام پہنچ جاتا ہے اس کو، جنت کی کے مناظر اس تک پہنچ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ اب کب ملاقات کروں گا اللہ تعالیٰ سے۔ جو دوسرے کی کیفیت ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھائی یہ عذاب والا سلسلہ شروع ہے، اب وہ کیا کرے گا، بھاگے گا ہی نا بھاگے گا ہی نا اس۔ دنیاوی اعتبار سے اگر سمجھنا ہو تو پیپرز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکول میں، کسی بچے نے جان ماری ہو، بہت اچھا پیپر کر کے آیا، سارے پیپرز بہت اچھے کیے، اس کو سب سے زیادہ انتظار کس چیز کا ہوتا ہے کہ کس دن رزلٹ آئے گا۔ اور جو بچہ بالکل ہی نکما اور جا کے بس کسی طرح پہنچ کے پیپر دے آتا ہے، اس کو سب سے زیادہ پریشانی کس بات کی ہوتی ہے کہ کس دن رزلٹ آئے گا اور بس کام کھل جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایسے ہی یہ سمجھنا ہے یہ معاملات۔ اگر لیکن دنیا میں سمجھنا ہو نا کہ کس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہے، اگر دنیا میں سمجھنا ہو تو بھی بہت آسان ہے، سمجھا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ کیسے؟ یہ آپ دیکھ لیں کہ کون جا کے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بس جو بندہ نماز پہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے نا، اس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہے۔ جو نماز سے بھاگ رہا ہے نا، اس کو اللہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں۔ بالکل واضح رکھیں یہ، اس کو اللہ سے بھاگ رہا ہے، وہ ملنے والا نہیں۔ دنیا میں اگر دیکھنا ہے نا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا واقعی شوق رکھ رہا ہے، وہ بھاگ کے جا کے پہنچتا نماز پہ کھڑا ہو جاتا۔ نماز ہے ہی اس کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق۔ تو اگر نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، بس سمجھ جائیں یہ کرم والا معاملہ ہوا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں صرف پکڑنے کی ایک چیز ہے، وہ ہے نماز۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے نمازیں عطا فرمائی ہیں، وہ سوچ لے کہ بھائی یہ بالکل میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم والا معاملہ بنا ہوا ہے۔ جس سے نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ بس اپنا بھی تھوڑا سا خیال کرے کہ یہ میرا وہ حال نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند فرمانے والا ہوں۔ مجھے دیگر اور چیزیں زیادہ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ابھی اس طرح سے پسند نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بالکل یہ حال اگر دوبارہ دنیاوی اعتبار سے اور سمجھنا ہو تو یہ یوں ہی ہے کہ کلاس میں اچھا پڑھنے والا بچہ ہر وقت اپنے استاد سے ملنے میں اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں۔ برا پڑھنے والا بچہ وہ ابھی بولے گا ابھی میں جا کے ملاقات کروں گا تو ڈانٹ ہی پڑنی ہے، اس سے بہتر ہے ادھر ادھر بھاگوں۔ ادھر استاد کی شکل نظر دکھائی دی، وہ دور سے وہ ادھر سے چینج ہو گیا، اس نے کہا دکھا ہی نہیں مجھے کچھ۔ بھائی نمازوں کو ایسے پکڑ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دن بھی ایسی ہی ملاقات ہوگی اور ایسی ہی خوشخبری سنائی دی جائے گی۔ اگلی آیت اس کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کے لیے درجات ہیں جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور درجات ہیں، کہتے ہیں جنت اتنے درجے کی جو جنت ہے، وہ اس کی جو وسعت ہے وہ اس زمین اور آسمانوں کی چوڑائی کے برابر ہے، اتنے درجے کی جنت، اور 100 درجے ہیں جنت کے۔ تو پتہ نہیں جو سب سے اوپر والی جنت الفردوس ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی، کیا ہوگی وہ۔ اور بالکل یہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ ابھی بھی دیکھ کر پوچھیں کتنے ستارے، نہیں بتا سکتے ہم کتنے ستارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ایسی چیزیں دکھا رکھی ہیں کہ تمہیں اندازہ ہو کہ چیزیں ان لمیٹڈ ہیں، تمہیں اندازہ ہو کہ چیزیں انفائنائٹ ہیں، یعنی لامحدود ہیں، گن نہیں سکتے۔ اور اس کی ایک اتنی سی جھلک دکھائی کہ دیکھو جو سب سے چھوٹے کی درجہ جنت ہے وہ بھی اتنی چوڑی ہے، اس کی بھی وسعت اتنی زیادہ ہے۔ تو پوری کوشش کرو کہ جنت الفردوس تک پہنچو، کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے اور کیسے پہنچیں گے اور کیا مناظر ہوں گے، تھوڑے ہی اللہ تعالیٰ نے بتائیں قرآن میں۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجے جو ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں پاک صاف بنائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ دوبارہ اتنی آسان آیت، اتنا آسان اس کا ترجمہ، اور اتنی ہی زیادہ قابل عمل آج کے دور میں بھی۔
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ ان کے درمیان اللہ کی آیتیں پڑھیں، اللہ کی باتیں لوگوں کو بتائیں، اور بتانے کا مقصد بتایا کہ بتانے کا مقصد کیا؟ پہلا انہیں پاک صاف بنائیں، پاک صاف، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ برائیاں جتنی ہیں شیطان کی طرف، اچھائیاں جتنی ہیں اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ پاک صاف، اچھے اخلاق والا۔ تو پہلا مقصد کیا ہوا کہ پاک صاف بنائیں۔ دوسرا مقصد کیا ہوا؟ انہیں کتاب کی حکمت دیں، اس میں حکمتیں ہیں کہ فلانا کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، یہ چیز ایسے نہیں ایسے کرنی ہے، یہ چیز ایسے نہیں ایسے کرنی ہے، اس سے بچنا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ہے، یہ ساری حکمتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر یہ بات بتائی جب یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تو ایک ترجمہ تو یہ کہ اس کتاب کے آنے سے پہلے والے تمام لوگ کھلی گمراہی میں تھے، ظاہری بات ہے، کھلی، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں جس کو فالو کر۔ آج کے دور میں ترجمہ یہ ہے کہ بھائی جس نے نہیں پڑھی ہوئی، نہیں سمجھی ہوئی، وہ کس حال میں؟ کھلی گمراہی میں۔ جس نے نہیں سمجھی ہوئی، جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ کس حال میں؟ وہ گمراہی والے حال میں۔ تو آج بھی یہ بات ایسے ہی حقیقت پہ ہے، آج بھی جو لوگ تعلیم دے رہے ہیں، اس کا درس دے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ پاک و صاف ہو جائیں، لوگ اس کی حکمتیں سیکھ جائیں، اور جن کے پاس یہ نہیں پہنچا ابھی تک، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم کس حال میں؟ ہم گمراہی والی کیفیت میں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کرنا کیا، ڈیسیجنز لینے کیا ہیں لائف میں، ہمیں نہیں پتہ۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت، اس کا ترجمہ، جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم پہلے پہنچا چکے تھے، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیں کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوبارہ یہ بات ہو رہی ہے جنگ احد کی، آل عمران، سورہ آل عمران میں ہم چل رہے ہیں، جنگ احد کا کافی دیر سے تذکرہ ہے اسی میں۔ تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اس موقع کے اوپر یاد دلا دیتے ہیں، جنگ بدر ہوئی، اس سے پہلے مسلمانوں کو، مومنین کو زبردست فتح ہو، 70 کفار قتل کیے گئے، 70 جو ہیں وہ قید کیے گئے۔ جنگ احد کے اوپر پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی گئی اور مدینے سے باہر نکل کے جہاد کرنے کو پسند کیا گیا، سبوں کی رائے یہ بنی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتایا یہاں کے اوپر رکنا ہے، یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اس سے ہٹے مومنین، نہیں قائم رہے اس جگہ کے اوپر۔ پھر اس میں بے انتہا 7 منافقین بھی شامل تھے جو بیچ سے بھاگتے تھے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی ڈگمگاتے تھے، جو صحیح مومن تھے ان کو بھی ڈگمگاتے تھے۔ یہ ساری کیفیات ہوئی، اور جب یہ اس جنگ میں وقتی طور کے اوپر شکست والی ایک کیفیت بنی، یعنی پہلے جیت رہے تھے مسلمان، پھر اس کے بعد نافرمانی کی، تو یہ جیت وقتی شکست میں مبتلا ہوئی، پوری شکست تب بھی نہیں ہوئی، وہ اس حال میں چھوڑ کے کفار بھاگے ان کو، جبکہ چاہتے تو پوری طرح سے ان کو شکست دے سکتے تھے، تو وقتی شکست ہوئی۔ اس کے بیچ میں کچھ حضرات وہ کیا کیا کہتے پھرتے تھے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات یہ کی گئی وہ کیا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتے تھے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ مصیبت آپ کہہ دیں کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، یہ خود تمہاری ہی طرف سے آئی ہے۔ تو اگر آج بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں اور ہمیں صاف واضح وجوہات سمجھ آتی ہیں کہ یہ واقعی جو مومنین تھے موقع کے اوپر، یہ ان کی وجہ سے یہ مصیبت آئیں، خدا نہ خواستہ اگر وہ وہاں سے انہوں نے مان لی ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ کیفیت نہ بنتی، تو انہوں نے نہیں مانی، غلط سمجھے، جو بھی بات ہوئی، تو غلطی تو کر گئے نا، تو غلطی کر گئے، تو ریزن کیا ہوا؟ یہ ان کو امپیکٹ پڑا۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے لائف میں اور لگے کہ جی ہمارے اوپر یہ ایک مشکل والی کیفیت آ گئی، مصیبت والی کیفیت آ گئی، خصوصی طور پہ یہ پکے مومنین مسلمانوں کے لیے بات ہو رہی ہے بھائی، جو نمازوں کے پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، دیگر اہم چیزوں کا خیال رکھنے والے ہیں، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ باقیوں کا تو حال احوال ابھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے اوپر بھی جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، وہ اپنے اوپر ضرور غور کریں، دیکھیں کہ ہم سے کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، کیا ایسے احکامات ہیں جو ہم سے چھوٹ گئے، ٹوٹ گئے، خراب کر دیے ہم نے، مشترکہ طور کے اوپر ایسے کیا چیزیں ہیں جو ہم سے غلط ہو گئیں، کیا گناہوں میں ہم ملوث ہو گئے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت پہنچی۔ نہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ساتھ ہو تو پھر کیا چیز چاہیے ہوتی ہے انسان کو۔ چنانچہ ایک حدیث وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ عرب کے تمام قبائل میں کوئی قبیلہ انصار کے مقابلے میں اس عزت کو حاصل نہیں کر سکا کہ اس کے سب سے زیادہ آدمی شہید ہوئے، اور وہ قبیلہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں قبیلہ انصار کے 70 آدمی شہید ہوئے۔ 70 سے مراد کئی جگہوں پہ کئی زیادہ کی بھی ہے کہ کئی زیادہ انصار شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر اور 2 جنگوں کے اندر انصار صحابیوں کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ رہی شہید ہونے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کو اس حد تک پسند کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے قبیلے کو خصوصی طور کے اوپر برتری دی جائے گی۔ تو بات سمجھ میں آنے والی یہاں کے اوپر کیا ہے کہ اگر کبھی بھی خدا نخواستہ کوئی مصیبت آئے گی، اپنے اوپر دوران ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم سے کیا غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، تو جس کے نتیجے میں یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس سے جو اگلی آیت ہے نا، یہ بہت مزے کی اور بہت سمجھنے کی ہے۔ وہ آیت کیا ہے، اس کا ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پہنچی، اور تاکہ وہ مومنوں کو بھی جان لیں۔ ابھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم پر جو مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے پہنچی ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پہنچی ہیں تاکہ وہ مومنوں کو جان لیں۔ یہ تو بڑی تھوڑی سی پریشان کن بات ہے کہ پہلی والی تو ہماری اپنی وجہ سے ہوئی، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی میری ہی حکمت سے، تاکہ وہ جان لیں کہ مومنین کون ہیں۔ ہمیں اب اگر یہ بات سمجھنی ہے نا، ہم اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے یہ اتنے سارے گروپس میں لوگ ہم سارے کام کر رہے ہوتے نا، اس وقت بھی سارے مومنین ایسے مل کر کے ایک جگہ جہاد کے ارادے سے نکل چلے۔ اب ان میں کوئی شرارتی بھی ہے، دل سے قبول کچھ نہیں کیا ہوا، زبان سے کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں دل میں نہیں ہوتا۔ جب ایسی مصیبت پڑتی ہے، ایسی مشکل پڑتی ہے، واضح کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو یہ منافق ہیں اور یہ تمہارے صحیح ساتھی ہیں، حامی ہیں۔ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی حکمت۔ وہ غلطی ہوئی، اس غلطی کے بعد یہ چیز کھل گئی کہ کون منافقین ہے، کون واقعی مومنین ہے۔ آج بھی جب مشکل پڑے گی کسی حال پہ، کسی کیفیت پہ، اللہ تعالیٰ کھول دیں گے کہ کتنے تمہارے ساتھ مومنین ہیں، کتنے تمہارے ساتھ منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کھول کے لوگوں کے اوپر واضح کرتے ہیں، دیکھو یہ دیکھو۔ تو چنانچہ پیچھے دنوں ایک اسی طرح کا معاملہ ہوا، تو کچھ لوگوں کے بیچ میں کوئی تصادم ہو گیا، دونوں اللہ والے گروپ، دونوں اللہ والے تھے، جھگڑا ہوا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جھگڑا کسی ایک اور بیچ میں صلح کرانے والے آنوں نے آ کے اس کی صلح کرا دی ان دو کے بیچ میں۔ تو جب دوسرے گروپ سے صلح ہو گئی تو دوسرے گروپ والے نے خود قبول کیا کہ یہ میں جن لوگوں کے ساتھ تھا اور جو مجھے یہ اس طرح سمجھا رہے تھے، یہ غلط کر رہے تھے۔ حالانکہ دونوں نمازی پرہیزگار تھے اور شدید کیفیت جھگڑے کی، اور بعد میں لیکن اس نے قبول کر لیا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے تھے، اور اس نے مان لیا کہ مجھ سے یہ گناہ کروایا، مجھ سے یہ گناہ کروایا، مجھ سے یہ گناہ کروایا، تو جو گناہ اس نے جمع کر لیے سارے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کھولتے تو منافقین تو پتہ نہیں کس جگہ لے جا کر کے اس کو چھوڑتے۔ تو آج کے دور میں بھی یہ چیز اسی طرح سے قابل عمل ہے۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت، اور تاکہ منافقین کو بھی جان لیں، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ یہ بالکل خصوصی غزوہ احد کے بیچ کا واقعہ ہے، شان نزول، اور اس کے اندر جو باتیں ہوئیں آپس میں، یہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتائیں۔ اب یہ کیا ہیں، اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ منافقوں کی حالت یہ تھی اس دن کہ جنگ احد شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقوں سے یہ کہا گیا کہ آؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ منافق کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے کہ اگر ہمیں اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے بیچ میں، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے ہوتے تو ساتھ دیتے، یا اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے، آپ کا ساتھ دیتے۔ کھلم کھلا یہ چیز شروع ہو گئی سامنے
اچھا، پھر اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. یعنی یہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کہ کفار کو اپنا دشمن نہ بناؤ، کفار کو اپنا دشمن نہ بناؤ اور مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں تباہ ہو جانے دو. یہ حقیقت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کھولی اور بیان کی. انا للہ و انا الیہ. آج کے دور میں بھی ہمیں یوں ہی غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کے ساتھی، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں کس طرف راغب کرتے ہیں، ہمیں کس طرف راغب کرتے ہیں. اس پہ خصوصی دھیان و توجہ دیا کریں. جو خدا نخواستہ ایسے نظر آتے ہیں جو آپ کو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں، پہلی فرصت میں کوشش کریں کہ ان سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ حکمتوں والی کتاب، اس کا مقصد ابھی پیچھے پتہ چلا ہم نے پڑھا کیا کہ ہمیں پاک و صاف کرتی ہے. بس جو آپ کو پاک و صاف سے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں نا، اس کو کہیں السلام علیکم، تم جانو تمہارا کام جانے. یہ وہ لوگ جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری باتیں مانتے تو قتل نہ ہوتے. آپ کہہ دیں کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دو. چنانچہ منافقین کہتے تھے اس دن جو مومنین قتل شہید ہو گئے، ان کو کہتے تھے کہ اگر یہ ہماری بات نہ مانتے، یہ ہماری بات مانتے تو یہ شہید نہ ہوتے، یہ اگر ہماری بات مانتے تو شہید نہ ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی موت ٹال لو. کون بندہ ہے جو اپنی موت ٹال سکتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں موت ٹال سکتا. تو موت تو آ کے رہنی ہے. پھر اس سے آگے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے. چنانچہ اس کے شان نزول کو ایک بار سن لیں. اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے. وہ جنت کی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں. جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کی پاکیزہ زندگی پائی تو کہنے لگے کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھے نہ رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی خصوصی طور پہ. تو جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ زندہ ہیں، ان کو وہ مردہ نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتے ہیں. چنانچہ ان کی بے انتہا کے فضائل و درجات ہیں شہید ہونے والوں کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بے انتہا. تو پہلا قرآن کریم کی اس آیت نے یہ بتلایا کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے اور رزق زندہ آدمی کو ملا کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لیے رزق جنت جاری ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی زندگی اسی وقت سے اس کو مل جاتی ہے جو عام مردوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے. عام لوگ جو اس دنیا سے جا رہے ہیں اس میں اور شہید میں فرق ہے، یہ برابر کے لوگ نہیں ہیں. تو کچھ حدیثیں آپ کے سامنے اس کے بارے میں پیش کر دوں گا. پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا ہی مل جائے سوائے شہید کے. اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور شہید کیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھ چکا. تو صرف شہید کا یہ خواہش ہوگی کہ میں واپس دنیا میں جاؤں، واپس سے شہید کیا جاؤں اور واپس سے جنت میں ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جنت میں ہوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جنت میں ہوں. اس کے علاوہ اور کسی کی یہ خواہش نہیں ہوگی. ہم جیسے لوگ جائیں گے بولیں گے شکر ہے، انشاءاللہ ہم سارے کے سارے جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے بس شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ ختم ہوا سارا وہ چکر مشکل وقت. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی ہمارے اوپر. لیکن شہید یہ ہوگا وہ کہے گا میں واپس جاؤں. تو کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے. چنانچہ اس سے ایک اور اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا ضامن میں ہوں. اگر میں اس کی روح قبض کروں تو اس کو جنت کا وارث بناؤں گا، اور اگر میں اسے گھر واپس بھیجوں تو اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت خود لی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے خود لی. چنانچہ اگلی آیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. چنانچہ جو غازی ہو کر بھی واپس آ جاتے ہیں
اور باقاعدہ دل سے انہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہوتا تو ان کے لیے بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو ہم سے ملاقات کریں، ان کے لیے بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مگر بات یہی ہے، دیکھیں یہ ایک مشکل وقت، یہ دنیا کا سفر امتحان گاہ ہے ہماری، ہم اس کو مسئلہ یہ ہے ہم اس کو آرام گاہ سمجھتے ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھ جائیں نا بالکل دماغی طور پہ کہ ہماری امتحان گاہ ہے، یہاں پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، تو ہم وہ اس خوشی اور اس سکون کے پیچھے بھاگنے کو اتنی ترجیح نہ دیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کو ترجیح دیں۔ آئے دن بڑی بڑی نیوزز اور وہ چلتی ہیں، سرویز چلتے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش یا کہہ لیں سب سے زیادہ اچھا رہنے کے اعتبار سے بہترین ملک کون سا ہے۔ سوال تو یہی ہے رہنا کتنا ہے، سوال تو یہی ہے کہ رہنا کتنا ہے بھائی۔ تو وہ جو ان لمیٹیڈ ہے اس پہ فوکس کرنا ہے، نہ کہ وہ وہاں جا کے زندگی تو بہت اچھی گزار لی تھوڑی سی، تو اس کے پیچھے لوگ محنت کرتے رہتے ہیں کہ جی میرا وہاں کا کسی طرح ویزا لگ جائے، میری وہاں کی کسی طرح زندگی بن جائے، وہاں یہ بینیفٹس ہیں، یہ چیزیں۔ بھائی وہ جنت کے بینیفٹس کو یاد کر لیں، کوشش کریں، یہ اچھی بات ہے وہاں بھی جائیں۔ اگر جنت ہاتھ سے نہ جاتی ہو، وہ خدا نہ خواستہ جنت ہاتھ سے جانے کا ڈر لگتا ہے تو پہلی فرصت میں کئیوں قدم پیچھے آ جائیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ادھر جا کے جنت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل پر خوشی مناتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ ایک آخری بات اس کے اندر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں آیتیں شہداء کے بارے میں نازل فرمائیں، اور خصوصی طور پہ بتایا کہ ان کو بے انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کیا جائے گا۔ اور جیسے ہی یہ بہت ہی خوشی کی بات ہوگی کہ دیکھیں انسان کی یہاں سے سانس نکلے اور سیدھا جنت، یہاں آخری سانس اور سیدھا جنت، اس سے زیادہ اور کیا خوشی کی بات، یعنی اس کے لیے تو کوئی پوز ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں زخمی ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ان کے راستے میں کون زخمی ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی آ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ مالک کے سامنے جا کے کھڑے ہوں اور ان کو ابھی دکھائیں کہ چوٹ لگی ہوئی ہے، آپ کی راہ میں چوٹ لگی ہوئی، تو مالک کا کیسا کرم ہوگا؟ تازی خون اس وقت بہہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں آپ کے راستے میں لڑ رہا تھا تو مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے، تو کیسا کرم ہوگا؟ ابھی ہم کسی ایک بندے کو کام کہہ دیں نا، ہم ایک عام کسی کوئی کام کہہ دیں اور وہ اس کام کرتے ہوئے اس کو چوٹ لگ جائے تھوڑی سی، تو ہمارے دل میں ہو جاتا ہے اللہ یہ دیکھیں میں نے ایک کام کہا تھا، اس کو تھوڑی چوٹ لگ گئی، کیسے میں اس کا کیا کروں کہ کسی طرح سے اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب وہ بندہ لگا ہوا ہوگا اور اس کو زخم ہوگا اور وہ جا کے وہاں کھڑا ہوگا، اس حالت میں وہ دکھائے گا کہ دیکھیں آپ کی راہ میں یہ معاملہ ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرم والا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ اگلے حدیث میں آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف تم میں سے کسی کو چٹکی لینے سے ہوتی۔ تو اللہ کی راہ میں جو بندہ شہید ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بس ایک چٹکی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس کا بھی اگر آپ کو صحیح ایک اندازہ لگانا ہے نا تو بتاؤں کیسے لگائیں؟ ایسے لگائیں کہ رمضان کے روزے جو لوگ رکھتے ہیں نا باقاعدگی سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بڑے مزے سے پورے مہینے صبح سے لے کر شام تک پیاسے بھی رہتے ہیں، بھوکے بھی رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا ایک عام دن میں تو ایسا کر کے دیکھیں نا کہ نہ روزہ ہو نہ کچھ ہو، اور دیکھیں اس دن کیسی بھوک لگتی ہے، کیسی پیاس لگتی ہے۔ اس دن ذرا سی دیر ہو جائے، بولیں گے یار یہ کیا آج کھانا نہیں، اتنی دیر ہو گئی، کوئی پانی نہیں پلاتا، یہ پانی کا یہ مسئلہ ہے، وہ مطلب اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، آج اپنا تھا، مستی اپنی زندگی تھی، اس میں ذرا سی بھوک پیاس لگے گی، ایسی تکلیف ہوگی۔ آج کے دن ذرا بولے نا آج ابھی ہم نے پانی نہیں پینا صبح سے لے کر اس دھوپ میں، ابھی روزہ ہوتا ہے یہ آرام سے شام تک بیٹھے ہوئے ہوتے، کوئی نہیں، اللہ کی رضا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ روحوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ اس کو فیڈ کر دیتے ہیں کہ آج کچھ بھی نہیں ہونے والا تمہیں۔ تو وہ لوگ روزے کی حالتوں میں جہاد کر لیا کرتے تھے، تو روحوں کو اتنی قوت مل جاتی تھی۔ چنانچہ آخری حدیث شیئر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر 3 اشخاص کو پیش کیا گیا جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، ایک شہید، دوسرا حرام سے دور رہنے والا اور نامناسب اموار سے بچنے والا، تیسرا وہ غلام جو اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائے اور اپنے مالکان کے لیے خیر چاہے یا ان کے حقوق بجا لائے۔ تو یہ 3 لوگ اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے جنتوں میں داخل کریں گے۔ پہلا شہید ہونے والا اللہ کی راہ میں، کوئی نہیں ڈائریکٹ، اس کا تو ڈائریکٹ ہے ویسے ہی،
دوسرا حرام کام سے بچنے والا، برائیوں سے بچنے والا. یہ بھی بہت مشکل کام ہے، اس کو آسان نہ سمجھیے گا. حرام چیزوں سے بچنا، برائی سے بچنا، یہ بے انتہا مشکل کام ہے. شہادت کے ساتھ ساتھ لکھا گیا ہے اس سے ہم سارے کے سارے محنت کر سکتے ہیں بچنے کی، سارے کے سارے محنت کر سکتے ہیں اس سے بچنے کی. آنکھوں کو حرام سے بچائیں، نامحرموں سے بچائیں. کھانے پینے کو دیکھیں کہ حلال ہے، کوئی حرام چیز نہ ہو. ایک تو حلال حرام ہوتا ہے، کھانے میں حلال حرام کہ بھائی پیسے حلال آئے تھے کہ نہیں، ایک واقعی کھانا بھی حرام ہوتا ہے. خدا نہ حرام کھانے سے بھی بچیں. اور آخری چیز کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی اس کے اندر؟ تیسرا وہ غلام جو اچھی طرح اللہ کی عبادت کرے، مالکان کو بھی خوش رکھے. تو ہم سارے کے سارے آج اس دور میں تو کوئی غلام ہے نہیں. وہ غلامی دوسری ہوتی تھی، اس غلامی میں مالک کو بھی خوش رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت بجا لانا، یہ بہت بڑا کام تھا. آج کے دور میں تو اوپن ہوتا ہے، اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ انسان کر سکتا ہے ساری چیزیں. تو اس دور میں تو اس کا خصوصی طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو بس آج انشاءاللہ اتنے ہی. ادھر یہ رکوع بھی مکمل ہو گیا. کچھ عزم کرنا چاہیں گے انشاءاللہ، سب حضرات عزم کریں. دیکھیں اس بیان میں خاص طور پہ ہمیں پتہ چلا کہ قرآن جو ہے وہ پورا قرآن اٹھائیں، پڑھ کے دیکھ لیں، جتنی بار پڑھ کے دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. کوئی ایک بری عادت نہیں سکھائے گا، کوئی ایک بری عادت نہیں سکھائے گا. کئی ساری اچھی عادتیں سکھا دے گا، کوئی ایک بری عادت نہیں سکھائے گا. جبکہ میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ کوئی شاید اور کتاب ایسی ہو دنیا میں جو کوئی ایک آدھ تو الٹی سیدھی بات پڑھائی دیتی ہے. تو قرآن واحد وہ کتاب جو پاک و صاف بناتی ہے. عزم کریں، قرآن کو سیکھیں گے اور پاک و صاف بنیں گے انشاءاللہ. اس پہ عزم کرتے ہیں سارے. ہاتھ اٹھائیں بھائی، صاف زور باقاعدہ ہاتھ اٹھائیں. عزم کریں کہ قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے، پاک و صاف بنیں گے. دوسرا عزم کریں انشاءاللہ گناہوں سے پوری طرح بچیں گے. پورا عزم کریں انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے. آخری عزم نماز کا پورا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اس پہ پورا عزم کریں انشاءاللہ. بس دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں. یا اللہ ہمارے لیے دین سیکھنا، اس پہ عمل کرنا خوب آسان فرما دیجیے. یا اللہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین ہماری تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ رب العالمین ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائیے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.